السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آرمی چیف کی تعیناتی جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھاریوں اور فیصل آباد کے لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے دوبارہ سے اس چیز کا بتایا کہ آرمی چیف کا تقرر کرنے کے لیے جو معاملہ ہے لندن میں پھنسا ہوا ہے، اور جو وہ روز دہرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح لگا سکتے ہیں جو ان کا اعتراض ہے نواز شریف صاحب پر اور شہباز شریف صاحب پر۔ اس کے حوالے سے آج ہم بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ بڑا زبردست انالیسز ہے اور ماضی کے اندر سے سٹوریز ہیں، کچھ اخبار کی خبریں ہیں، کچھ متھ یہ بنی ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیف لگائے ہیں۔ دیکھنے میں ظاہراً ایسا ہی لگتا ہے کہ آرمی چیف نواز شریف نے 5 لگائے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ ہم آپ کو خبروں سے اور کریڈیبل خبروں سے بتائیں گے اور حوالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ کیسے۔ دوسرا یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آرمی چیف جس طرح آج کل اٹھ رہا ہے کہ آرمی چیف اگر لگانا ہے تو پہلے سے کر دیں۔ اب تو وہ دورے بھی کر رہے ہیں جناب باجوہ صاحب الوداعی، تو پہلے کتنے عرصے پہلے تقرری ہو جانی چاہیے، یہ ہوتی ہے۔ دیکھنے میں اس میں بھی یہ جس طرح رائلی شریف صاحب کے ٹائم پہ 2-3 دن پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے اس طرح تھا، لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسی چیز بتائیں گے جس میں 3 ماہ پہلے تقرری ہوئی تھی ایک آرمی چیف کی۔ وہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ جو تھے وہ جاتے رہے، کتنے نمبر پہ تھے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو امید ہے کہ کافی انٹرسٹنگ لگیں گی یہ ساری چیزیں۔ شروع کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے وزیر اعظم بنے 1990 میں، اس وقت جو تھے جنرل اسلم بیگ، جو ضیاء کے طیارے کے بعد وہ بنے تھے جنرل اسلم بیگ، اور بینظیر کا جو 88 کا دور تھا ان میں رہے، تو 1991 میں اگست 1991 میں ان کی مدت جو تھی، مدت ملازمت پوری ہو رہی تھی، اور اگست یعنی 1991 میں جو نواز شریف وہ وزیر اعظم تھے، اور انٹرسٹنگلی ویسے تو 12 یا 14 اگست کو یا 16 اگست کو انہوں نے چارج سنبھالا نئے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے، جن کا تقرر کس طرح ہوا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس میں کس نے کیا تھا ان کا تقرر، یہ بھی تقرری کس نے کی تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا باتیں ہیں۔ اور جنرل آصف نواز جنجوعہ جو ہیں وہ 16 اگست کو انہوں نے چارج سنبھالا تھا، لیکن ان کی تقرری جو تھی وہ 11 جون 1991 میں ہو گئی تھی، یعنی 3 مہینے پہلے تقریباً ان کی تقرری ہو رہی تھی۔ ایک خبر یہ ہے کہ تقرری تو اسی ڈیٹ کو ہوئی تھی، تو پکا ہے۔ خبر یہ ہے کہ تقرری جو ہے نواز شریف نے پہلے اس لیے کر دی تھی کہ ان کو شک پڑ گیا تھا شاید اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ ان کی حکومت ختم کرنے والے ہیں، تو انہوں نے وقت سے کافی پہلے تقرری کر کے اس جو تاثر تھا اس کو زائل کر دیا تھا۔ لیکن دوسری خبریں کیا ہیں، اس کے پیچھے لگتا ایسے ہے جیسے نواز شریف صاحب کا اتنا زیادہ ہاتھ نہیں تھا اس کی تقرری کے پیچھے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 12 جون کی خبر ہے جناب، 12 جون 1991 آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف سٹاف مقرر کر دیے گئے۔ یہ 1991 12 جون کی خبر ہے، 11 جون کو یعنی ان کی تقرری ہوئی تھی، مقرر کر دیے گئے، اور بنے وہ کب تھے؟ 16 اگست سے بنے، وہ 16 اگست سے تھے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کر دیے گئے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین بنا دیے گئے جنرل اسلم بیگ کے عہدے کے میعاد 16 اگست، اور ایڈمرل افتخار سو آگے ایڈمرل بھی تھے، ان کی بھی میعاد جو تھی ان کی تقرری بھی پہلے ہو گئی تھی۔ اب ایک تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا ہے آپ کو کہ نواز شریف صاحب کو شک تھا کہ اسلم بیگ صاحب ان کی ختم نہ کر دیں، لیکن اس خبر کے مطابق جو یہ خبر ہے اس میں لکھا ہوا ہے وزارت دفاع نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے 11 جون 1991، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 243(2) کے تحت استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تقرریوں اور ترقیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز جنجوعہ 16 اگست 1991 کے بعد دوپہر سے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں جو آئین کا آرٹیکل 243(2) کا ذکر ہے، اسی میں آئین کا آرٹیکل 243 جو ہے 243(3) جو ہے 3 شک ہے، یعنی یہ 2 شک ہے، اس میں ہے کہ وہ وزیر اعظم کی مرضی اور ان کے مشورے کے ساتھ کریں گے، لیکن یہاں پہ کیونکہ 243(2) کا ذکر ہے تو لہٰذا یہ سمجھا جائے کہ پریزیڈنٹ نے خود اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے۔ اور اس کے اوپر میں حمید گل کی بھی ایک خبر آپ کو بتاؤں گا۔ پھر یہ 17 اگست 1991 کی خبر ہے کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ نے آرمی چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھال لیا، اور اسی میں خبر ہے کہ
11 जून 1991 के खसूसी नोटिफिकेशन में कानूनी में तरक्की और तैनाती का ऐलान किया गया था। गैजेट के नोटिफिकेशन में ये खबर है जब उन्होंने 17 अगस्त की अखबार की, जिसमें उन्होंने ओहदा संभालने की बात बताई हुई है इसने अखबार ने। ये था आसिफ नवाज जंजुए का तकर्रर। तो इसके हवाले से कहा जाता है कि इसकी तकर्री जो है नवाज शरीफ साहब ने की थी। हमने आपको बताया कि किस तरह सदर गुलाम इसहाक खान ने आर्टिकल 243 को इस्तेमाल करते हुए किया था। अब इसके ऊपर क्योंकि उस वक्त उम्मीदवार जो थे, सबसे तगड़े उम्मीदवार थे अपने जनरल हमीद गुल साहब आर्मी चीफ बनने के। उन्होंने क्यूम निज़ामी साहब को अपने इंटरव्यू में देते हुए क्या बताया कि जंजुआ ने दोनों लीडरों के इख्तलाफात ख़त्म कराने के अच्छा, हमीद गुल ने बताया अपना क्यूम निज़ामी साहब को कि जनरल असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद GHQ ने आर्मी चीफ के लिए 3 नाम जुलाई 1991 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पेश किए गए, जिनमें हमीद गुल का नाम सरफहरिस्त था। हमीद गुल सीनियर मोस्ट जनरल थे और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में हमीद गुल का कलीदी नोयत का किरदार था, मगर इक़्तिदार की अपनी मसलियतें होती हैं। नवाज शरीफ के करीबी रुफ़का ने हमीद गुल की सख्त मुखालफत की। अब्बा जी यानी मियाँ शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को हिदायत की कि रिमार्क्स के बगैर सदर इसहाक को रेफ़र कर दिया जाए। सदर इसहाक ने हमीद गुल को बुलाया और बताया कि वज़ीर आज़म ने उनकी नाम की सिफारिश नहीं की, यानी कि हमीद गुल के नाम की अगर सिफारिश नहीं की थी, बगैर रिमार्क्स के अगर समरी भेज दी थी, तो यहाँ से पता चलता है अगर ये खबर ठीक है और वो कि सदर गुलाम इसहाक खान ने आसिफ नवाज जंजुआ को अपनी मर्ज़ी से लगाया था, ना कि नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से लगाया था। और इसमें जो है ये क्यूम निज़ामी साहब की किताब का हवाला भी इसमें दिया हुआ है। आगे हम आपको बताते हैं कि फिर जब अगले जो थे 5 कहा जाता है इनको कि 5 इन्होंने तकरीरें की थी, तो अगले आते हैं जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब। अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो थे वो 13 जनवरी 1993 यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में 7-8 जनवरी को आसिफ नवाज जंजुआ जो उस वक्त सिटिंग आर्मी चीफ थे वो इंतकाल कर गए थे। उसके बाद जो थे किसको बनाया गया, जनरल वहीद काकड़ साहब को आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। ये खबर है 13 जनवरी 1993 की, ये खबर है। इस खबर से पहले मैं आपको एक और ख़बर बताता हूँ। इसी अखबार में एक खबर लगी हुई है 13 जनवरी को 13 जनवरी 1993 को एक खबर लगी हुई है। इसी अखबार में नए आर्मी चीफ की तकर्री में कुछ वक्त लगेगा नवाज शरीफ, नए आर्मी चीफ की तकर्री में कुछ वक्त लगेगा नवाज शरीफ। और उसी दिन की अखबार में उसी के साथ जो खबर है, बल्कि ये है 11 जनवरी की खबर, 11 जनवरी उसके 2 दिन बाद ये कह रहे हैं कि कुछ वक्त लगेगा। उसके ठीक 2 दिन बाद 13 जनवरी की अखबार में खबर आती है कि जनरल वहीद को आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। सदर गुलाम इसहाक खान ने सदर ने अपने आइन के सवाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कोर कमांडर कोयटा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया। ये है अब्दुल वहीद काकड़ साहब, जिनके हवाले से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वक्त लगेगा। और ये बात है आसिफ नवाज जंजुआ साहब के इंतकाल के फ़ौरन बाद की। और इसमें अगली खबर जो है 14 जनवरी की, क्योंकि 13 जनवरी को उन्होंने जब अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने जनरल अब्दुल वहीद ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। और इसी में एक ख़बर ये भी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि सदर और वज़ीर आज़म से जनरल अब्दुल वहीद की अलग अलग मुलाकात। और इसमें भी वो पहले सदर से मिले थे, उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिले थे, गुलाम इसहाक खान से पहले मिले थे ये। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊं कि इस पे जो नाम गए थे वहीद काकड़ साहब के हवाले से वो क्या था, इस पे क्या ख़बरें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी इस एक ख़बर से आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको बनाना चाहता था और बन कौन गया था। ये है जनाब सब खबर। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ हार्ट अटैक से फौत हुए तो इनकी जानशीन की नामजदगी का मसला पेश आया। नवाज कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ को नया आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बाद में सुपरसीड हो गए थे। 6 जनरल सुपरसीड हुए थे वहीद काकड़ के बनने के बाद, 6 जनरल, ये जहन में रखिएगा। और ये खबर है डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की किताब है मिलिट्री स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान, सफ़ा नंबर 214 है। उसमें लिखा हुआ है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ हार्ट अटैक से फौत हो गए, उनके जानशीन की नामजदगी का मसला दरपेश आया तो नवाज कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अशरफ को नया आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, जबकि सदर इसहाक खान जनरल फ़रूख का इंतखाब, सदर गुलाम इसहाक खान का इंतखाब जो था जनरल फ़रूख थे।
نواز شریف کی سخت مخالفت کے بعد صدر اسحاق خان نے پشتون جنرل عبدالوحید کاکڑ کا نام پیش کر دیا۔ اسحاق کو نواز کے جنرل اشرف سے قریبی تعلقات کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے کاکڑ کی نامزدگی پر اصرار کیا اور نواز کو یہ فیصلہ تسلیم کرنا پڑا۔ جو کہتے ہیں 5 انہوں نے آرمی چیف لگائے تھے، یہ دوسرے آرمی چیف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس نے لگایا۔ تسلیم کرنا پڑا۔ جنرل کاکڑ ایک پروفیشنل جنرل تھے، انہوں نے فوج کو سیاست سے الگ تھلگ رکھا، وہ صدر اور وزیر اعظم کے خلاف۔ خیر یہ آگے کی باتیں ہیں۔ یہ تھے جناب صاحب، اس کے ساتھ بلکہ جس میں لکھا ہوا ہے اس میں اس خبر میں لکھا بھی ہوا ہے 6 جرنیلوں کے نام بھی ہیں، جس میں جنرل فاروق بھی تھے اور جنرل اشرف بھی تھے، اور بھی جنرل تھے جو سپرسیڈ ہوئے تھے اور ریٹائر ہو گئے تھے۔ یہ تھے جناب صاحب جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب۔ اس کے بعد آگے تھے جنرل جہانگیر کرامت صاحب، ان کا تقرر جو ہے بے نظیر اور اسحاق خان اپنا لغاری صاحب نے کیا تھا۔ پھر جس وقت نواز شریف وزیر اعظم بنے 1997 میں، تو جہانگیر کرامت صاحب نے بعد میں 1998 میں آ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا مشورہ دیا تھا، جس کے بعد نواز شریف صاحب نے ان سے ایکسپلینیشن لی تھی اور انہوں نے اپنا استعفیٰ آفر کیا تھا۔ اور اس استعفے کے بعد جب نیا جنرل لگایا گیا تو وہ لگایا گیا جنرل پرویز مشرف کو، اور اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز اور جنرل علی قلی خان کو مطلب نظر انداز کیا گیا، تیسرے نمبر کے جنرل کو لگایا گیا، جس کے بعد یہ دونوں جرنیل جو تھے وہ وہاں پہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی تھی، اور جس کے بعد ریسٹ از دا ہسٹری کہ کس طریقے سے مشرف صاحب نے پھر اس کے بعد جو کچھ کیا۔ پھر آتے ہیں جناب صاحب اب یہ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ جنرل مشرف جو ہے عملی طور پر نواز شریف صاحب نے ان کا انتخاب کیا تھا، نہ جنرل آصف نواز کا کیا، میں نے آپ کو بتا دیا کاغذوں سے، ماضی سے، اور عبدالوحید کاکڑ کا تو بالکل پتہ ہے، کیونکہ آصف نواز جنجوعہ کا بھی میں نے آپ کو کس طریقے سے ساری خبریں بتا دی ہیں کہ کس نے ان کا لیا تھا اور کس طرح اپنا سوابدیدی اختیار کس طرح صدر صاحب نے استعمال کیا تھا۔ تو پریکٹیکلی جنرل مشرف کے بارے میں 100% پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کا انتخاب کیا، تیسرے نمبر سے اٹھایا ان کو۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہے 2013 نومبر، کیونکہ 7 اکتوبر سے 29 نومبر، اب سارے سوچ رہے ہوں گے کہ 29 نومبر کو کیوں تقرری ہوتی ہے ہر دفعہ۔ یہ 7 اکتوبر 1998 سے لے کے پھر یہ 2007 تک رہے ہیں، 29 نومبر 2007 تک رہے ہیں جنرل مشرف۔ پھر 29 نومبر کو بنے تھے کیانی کے بعد آگے جنرل راہیل شریف، وہ بھی نومبر میں آئے 29 نومبر 2013 کو، لیکن یہ والی جو تقرری تھی یہ 3 مہینے پہلے، 1 ہفتہ پہلے، 4 دن پہلے نہیں ہوئی تھی، یہ صرف 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2013 میں سارے کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کارڈ اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، نام اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، صرف جنرل کلثوم نواز شریف صاحبہ سے انہوں نے مشورہ کیا تھا، ایون پرویز رشید تک کو 1 دن پہلے تک نہیں پتہ تھا کہ کون بننے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت جنرل جو تھے انہوں نے اس سے پہلے بڑی باتیں کی ہوئی تھی سہیل وڑائچ صاحب کے پاس بھی کہ سینئر موسٹ کو بن جانا چاہیے، خود بخود سینئر موسٹ بن جانا چاہیے، لیکن جس وقت پریکٹیکلی پچھلے 10 12 15 سال کے اندر جو باتیں کی تھی نواز شریف نے اس کے اوپر عمل کرنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے پھر دوبارہ جنرل ہارون اسلم کی بجائے جنرل راہیل شریف کو بنایا، اور جنرل راہیل شریف کے بننے کے بعد جنرل ہارون اسلم جو تھے وہ ان کے ڈنر پہ بھی نہیں آئے تھے اور وہ بھی ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس سے اب یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ تقرری جو ہے وہ 3 ماہ پہلے بھی ہوئی ہے، اور اس سے یہ چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ کی تقرری جو ہے وہ 4-5 دن پہلے بھی ہوئی، آنے سے پہلے اعلان کیا گیا، اور اس سے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ سینئر موسٹ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور اس سے ایک اور چیز واضح ہوگی کہ جناب نواز شریف صاحب نے اگر ضیاء الدین بٹ کا نام اگر آپ شامل کرتے ہیں جو 1 دن کے لیے بھی جنرل نہیں بنے تھے، جن کو ان کے ادارے نے ضیاء الدین بٹ کو آن نہیں کیا تھا، اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو مشرف، ضیاء الدین بٹ، اور 2 میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 3 پھر بھی بنتے ہیں راہیل شریف۔ ضیاء الدین بٹ اگرچہ وہ آرمی چیف کی ہسٹری میں نہیں آتے، وہ لسٹ میں نہیں آتے، تو پریکٹیکلی نواز شریف صاحب نے صرف 2 جرنیل اپنی مرضی کے لگائے ہیں، ایک لگایا ہے جنرل راہیل شریف کو، دوسرا لگایا تھا جنرل مشرف کو، باقی جو ہے وہ غلام اسحاق خان نے لگایا تھا۔ ابھی تک انہوں نے بڑا رولا ڈالا ہوا کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے جنرل لگایا، اور یہ 3 ماہ پہلے بھی ہوئی ہے۔ چلیں ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی اگر دے دیں کہ اسلم بیگ کو اتارنے کے لیے 3 ماہ پہلے انہوں نے لگا دیا تھا، حالانکہ میں نے آپ کو حمید گل کا بھی حوالہ دے دیا ہے، اخبارات کا بھی دے دیا ہے، صدر کا بھی دے دیا سارا کہ کتنے نام گئے تھے، اس کو کون نہیں بنانا چاہتا تھا، کس طرح ابا جی نے آصف نواز حمید گل کے نام کے بغیر وہ سمری آگے ریفر کر دی تھی، یعنی انہوں نے خود صدر غلام اسحاق خان پہ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پریکٹیکلی نواز شریف صاحب نے کتنے لگائے تھے، اور جنہوں نے ہمیشہ سینئر موسٹ کا کہا ہے
انہوں نے کبھی بھی نہیں لگایا اور ہمیشہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز دیکھتے ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے. لیکن اس دفعہ سینئر موسٹ کی سٹوری اور چل رہی ہے. اس دفعہ مریم نواز اور نواز شریف سینئر موسٹ کے اوپر بضد کیوں ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے, اور کون سینئر موسٹ کو نہیں چاہتا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس شخصیت کو نہیں چاہتے یہ بھی آپ کو پتہ ہے, یہ میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے. تو اس وقت اگر سینئر موسٹ کے اوپر اگر آتا بھی ہے میرٹ پہلی دفعہ میرٹ کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. تو یہ ایک کچھ ماضی کے حوالے سے آپ کو بتانا تھا. ابھی تک کے لیے اتنے خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.